پچھلے ہفتے مجھے روس کا سفر پیش آیا اور تقریباً ایک ہفتہ مجھے روس میں گزارنے کا موقع ملا، روس کے مختلف شہروں میں۔ تو مجھے وہاں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کے، اس کی رحمت کے، اس کے فضل و کرم کے نظارے نظر آئے، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ کیونکہ ہم روس سے دور ہیں اور ایک عرصہ دراز سے ہمارا روس کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک عجیب کرشمہ نظر آتا ہے۔ روس کا ملک جو آج کل بہت بڑا ملک ہے، بلکہ شاید دنیا کا سب سے بڑا ملک، اس کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں پر صدیوں سے مسلمان آباد تھے، مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں۔ لیکن جب کمیونسٹ انقلاب آیا اور کمیونسٹ حکومت آئی تو اس نے مسلمانوں پر اتنے زبردست ظلم و ستم ڈھائے ہیں کہ جس کا تصور ہم آپ نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم اپنے گھر میں رکھنا، یہ سب جرم قرار دے دیے گئے۔ اور وہ زمین جو علماء کرام سے آباد تھی، جہاں چپے چپر پر علم و حکمت کے خزانے موجود تھے، ان علماء کو کسی لکڑی کے مکان میں جمع کر کے لکڑی کے مکان کو آگ لگا دی گئی، سارے علماء کو اس میں بھسم کر دیا گیا۔ چونے کے خندقیں قائم کی گئیں جس میں چونا بھروایا گیا، خود مسلمان علماء سے بھروایا گیا کہ اس خندق میں چونا بھرو، اور جب وہ بھر گیا تو اس میں علماء کو اس میں ڈال کر، چونے کے خندق میں ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ جس کسی گھر میں پتہ چلے کہ یہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر لے جاتے، گرفتار کر لیتے تھے۔ اگر کسی گھر میں قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی پایا جائے تو پورے گھر کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ تقریباً 70 سال مسلمانوں کے اوپر ایسے گزرے ہیں وہاں پر۔ لیکن تعریف اور تعریف کے کوئی الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں کہ اس ساری سختیوں کے باوجود وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کیے۔ ہر گھر کے ساتھ ایک تہہ خانہ ہوا آتا تھا، تہہ خانہ بنایا۔ تہہ خانے میں جو کتابیں، دین کی کتابیں ہیں، تہہ خانوں میں محفوظ کی، اور رات کو جب سارے لوگ سو جاتے 12-1 بجے کے بعد ان تہہ خانوں میں مدرسے کی تعلیم کا آغاز ہوتا تھا۔ اور میں 2006 میں جب روس گیا تھا تو وہاں کا کہ جو مشہور ریاست ہے داغستان، وہاں مجھے ایک پہاڑ کے اوپر ایک مسجد کے اوپر مجھے اس وقت تازہ اشتراکی انقلاب ختم ہوا تھا اور آزادی نصیب ہوئی تھی کسی قدر، تو علماء نے مجھے لا کر دکھائیں کتابیں کہ دیکھیے اس زمانے میں جب کہ ہم قرآن شریف بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے، اس وقت میں ہم نے یہ کتابیں محفوظ رکھی تھی تہہ خانوں کے اندر، وہاں اس کے تو مجھے شرح وقایہ لا کر دکھائی، مجھے جلالین لا کر دکھائی، اور کہا کہ یہ کتابیں ہم
تہخانوں کے اندر رات کے وقت میں، رات کے اندھیرے میں پڑھایا کرتے تھے. جہاں مدرسہ نہیں تھا، کوئی عالم اگر زندہ رہ گیا تو اس کو کھیتی کرنے پر لگا دیا گیا. کھیتی کرتا، دن بھر کھیتی کرتا. تو کوئی شاگرد اس کے پاس جاتا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو کہتا بھائی بس ایک ہی طریقہ ہے، میرے ہاتھ میں دراتی ہوگی اور میں کھیت کو کاٹ رہا ہوں گا، اس وقت تم آ جاؤ تو میں تمہیں کچھ پڑھا دیا کروں گا. اس طرح لوگوں نے جا کر علم حاصل کیا، اور اس سارے ظلم و ستم کے باوجود علماء موجود رہے اور علماء پیدا ہوتے رہے. یہاں تک کہ جب اشتراکی انقلاب کے بعد میں 2006 میں گیا تو علماء کی بھاری جمعیت میرے ساتھ تھی، اور انہوں نے ہمیں سارے نظارے دکھائے کہ ہم نے کس طرح دین کا تحفظ کیا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح انہیں اس ظلم و ستم کے زمانے میں زندگی گزاری اور اپنے دین کو محفوظ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب اشتراکی انقلاب کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد مسلمان اپنے کلمے کے اوپر، اپنے دین پر الحمدللہ اسی طرح واپس آ گئے جیسے پہلے کرتے تھے. اور اب یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ روس کی ہر ریاست میں دینی تعلیم کے ادارے قائم ہو گئے، اور ماسکو جو روس کا دارالحکومت ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس میں سارے یورپ کی سب سے بڑی جامع مسجد بنی ہے، اور ایسی جامع مسجد ہے جس کے اندر 15,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور مجھے وہاں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، 15,000 اندر تھے، اتنے ہی کم از کم باہر تھے، سڑکیں بلاک تھیں اور لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. اور الحمدللہ اب یہ ہوا کہ اگرچہ اب بھی کچھ پابندیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرما دے، لیکن تعلیمی ادارے الحمدللہ وہاں پر بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے اور علماء پیدا ہو رہے ہیں. اگرچہ وہ چونکہ بہرحال سرکار کے ماتحت ہیں، اس لیے ان کے ظاہری شکل و صورت اور ان کے لباس پر ابھی تک وہی اثرات قائم ہیں، لیکن الحمدللہ دین کا نام لینا، نماز پڑھنا، مسجدیں قائم کرنا، مدرسے بنانا، اس کی الحمدللہ اجازت ہو گئی. اور بعض ریاستیں ایسی ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مثلا تتارستان جس میں ہم کازان گئے تھے تو وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور داغستان وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. چیچنیا بھی ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، جس کو شیشان کہا جاتا ہے، چیچن کا، وہاں پر بھی الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت ہے. اور وہاں پر ہر جگہ ان کے ہاں قدیم سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے کہ جو دینی امور کی انجام دہی ہے اس کے لیے ان کے ہاں الادارۃ الدینیہ ہوتا ہے، اور اس کے سربراہ مفتی ہوتا ہے. مفتی جو ہے اس کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہوتا ہے، تقریباً وزیر جیسا درجہ اس کا ہوتا ہے، اور وہ تمام دینی مدارس کی نگرانی کرتا ہے، تمام مساجد کی نگرانی کرتا ہے، اور تمام احکام اسی سلسلے میں جاری کرتا ہے. اگرچہ بعض ریاستوں میں سرکاری مجبوری کی وجہ سے بعض کمیاں بھی ہیں، بعض افسوسناک باتیں بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی الحمدللہ مدارس، مساجد اور مسلمانوں کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی.